عزیز ساتھیوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ساختی حقیقیت کے حوالے سے اسٹرکچرل ریئلزم۔ ساختی حقیقیت کو والٹسین حقیقیت بھی کہا جاتا ہے، والٹسین اسٹرکچرلزم، اور یہ نو حقیقیت کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، نیو ریئلزم۔ ہماری گفتگو ایک کتاب پر مبنی ہے جس کا عنوان ہے بین الاقوامی تعلقات کے نظریات، تھیوریز آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ یہ کتاب اسکاٹ برچل اور اس کے ساتھی مصنفین نے لکھی ہے۔ ساختی حقیقیت ریاستوں کے ہر پہلو سے اخذ کرنے کی کوشش کرتی ہے سوائے ان کی صلاحیتوں کے۔ ساختی حقیقیت کا ایک مقصد یہ ہے کہ بے حکومتی کے اثرات کو اجاگر کیا جا سکے۔ ساختی حقیقیت کا دوسرا مقصد بین الاقوامی نظام میں صلاحیتوں کی تقسیم کو نمایاں کرنا ہے۔ بین الاقوامی ساخت یا بین الاقوامی ڈھانچہ یعنی انٹرنیشنل اسٹرکچر ریاستوں کے باہمی روابط سے بنتا ہے، یعنی انٹریکشنز۔ پھر یہ بین الاقوامی ساخت اپنی اکائیوں کو کچھ خاص اقدامات سے روکتی ہے، جبکہ بعض دوسرے اقدامات کی طرف انہیں دھکیلتی ہے۔ کینتھ والٹس اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ ریاستوں کی خصوصیات اور باہمی روابط میں بہت زیادہ تغیرات پائے جاتے ہیں، لیکن والٹس کی دلیل یہ ہے کہ بین الاقوامی زندگی میں ایک خاص قسم کی یکسانیت پائی جاتی ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے۔ تمام قسم کی سیاسی ساختوں یا ڈھانچوں کی وضاحت تین چیزوں سے ہوتی ہے: ان کی ترتیب کا اصول یعنی آرڈرنگ پرنسپل، افعال میں تفریق یعنی تدریجی فرق، ڈیفرینشیشن آف فنکشنز، اور صلاحیتوں کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف کیپیبلٹیز۔ دوسرے لفظوں میں اکائیوں کی ترتیب کے اصول سے مراد یہ ہے کہ سیاسی نظام کے اندر موجود اکائیوں کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے۔ افعال میں تفریق یعنی تدریجی فرق کا مطلب یہ ہے کہ ان اکائیوں کے افعال کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ صلاحیتوں کی تقسیم کا مفہوم یہ ہے کہ طاقت کی تقسیم کس طرح سے ہے۔ درجہ بندی اور غیر درجہ بندی سیاسی ترتیب کے دو بنیادی اصول ہیں۔ غیر درجہ بندی سے مراد بے حکومتی ہے۔ کسی بھی سیاسی نظام کی اکائیوں کے مابین یا تو اختیار اور ماتحتی کا تعلق ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا۔ اگر اکائیوں کے مابین اختیار اور ماتحتی کا تعلق موجود ہے تو یہ درجہ بندی ہے، اور اگر ایسا کوئی تعلق موجود نہیں ہے تو یہ غیر درجہ بندی ہے یعنی بے حکومتی ہے، جسے اینارکی کہتے ہیں۔ والٹس کا کہنا ہے کہ طے شدہ قواعد کی حالت میں ہونے والی سیاست اور بے حکومتی کی حالت میں ہونے والی سیاست، ان دونوں کی نوعیت میں خاصا فرق پایا جاتا ہے۔ درجہ بندی کا مطلب ہے کہ نظام میں موجود اکائیوں کے درمیان مافوق اور ماتحت کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ مافوق سے مراد حکام بالا ہیں۔ افعال کی تفریق یا تمیز کو سمجھنے کے لیے حکومتی نظام کے اندر مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات کی علیحدگی کی مثال لی جا سکتی ہے۔ بے حکومتی نظام میں افعال کی کوئی خاص تفریق یا تمیز نہیں ہوتی۔ ایسے نظام میں ہر اکائی کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل رکھے کہ وہ خود اپنا خیال رکھ سکے، یعنی خود اپنی حفاظت کر سکے، کیونکہ اس معاملے میں کسی دوسرے پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ریاستوں کے مابین افعال کا فرق نہیں ہوتا، صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے۔ قومی سیاست متفرق اکائیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ متفرق اکائیاں اپنے اپنے مخصوص افعال سر انجام دیتی ہیں، لیکن بین الاقوامی سیاست ایسی اکائیوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کے افعال اور سرگرمیاں مخصوص یا متفرق نہیں ہوتی، بلکہ وہ اکائیاں ایک دوسرے کی سرگرمیوں کو دہرا رہی ہوتی ہیں۔ اگر تمام بین الاقوامی نظام بے حکومتی پر مبنی ہے، اور اگر اس کا مطلب افعال کی کم سے کم تفریق یا تمیز ہے، تو پھر بین الاقوامی سیاسی ساختوں یا بین الاقوامی سیاسی ڈھانچوں میں صرف اس بات کا فرق ہوتا ہے
کہ ان میں صلاحیتوں کی تقسیم کس طرح سے ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت آگے چل کر آئے گی جب ہم مختلف بین الاقوامی سیاسی نظاموں یا ساختوں کا ذکر کریں گے، جن میں یک قطبی، دو قطبی اور کثیر قطبی نظام شامل ہیں، یونی پولر، بائی پولر اینڈ ملٹی پولر۔ بڑی طاقتوں کی تقدیر بدلنے سے اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ بین الاقوامی سیاسی ڈھانچے کی نوعیت کیا ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں، جیسے جیسے بڑی طاقتوں کی تعداد بدلتی جائے گی، ویسے ویسے بین الاقوامی سیاسی ڈھانچہ یا بین الاقوامی سیاسی ساخت بھی بدلتی جائے گی۔